الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں اور بھائیوں، قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور اس کی ہدایت کے مطابق دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دین حق دے کر. کیوں بھیجا اس دنیا میں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو تمام دینوں پر غالب کر دیں. دین اسلام سب سے اونچا رہے، اس کی بالادستی رہے، اس کا قانون چلے اس دنیا کے اندر، اس لیے کہ وہ دین اسلام اللہ تعالیٰ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ کی زمین میں، اللہ تعالیٰ کی سرزمین میں اللہ تعالیٰ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کو عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. 40 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ نے کام کا آغاز کیا. 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکۃ المکرمہ میں عقیدہ توحید کی بنیاد کو مضبوط کیا اور ایک اسلامی ریاست کی تشکیل کے لیے، ایک اسلامی اسٹیٹ قائم کرنے کے لیے افراد کو اور اس کے پلرز کو تیار کیا. مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، وہاں اسلامی حکومت قائم ہوئی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نصر نازل کر کے اس بات کا اعلان کر دیا کہ جس مقصد سے ہم نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا تھا وہ مقصد مکمل ہو رہا ہے، اب آپ کو اس دنیا سے تشریف لے جانا ہے. اللہ نے سورہ نصر کے ذریعے سے بتا دیا کہ جب لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو جائیں گے تب آپ کو اپنے رب کی تسبیح، اپنے رب کی تحمید بیان کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ استغفار قبول کرنے والا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، بندوں کی طرف رجوع کرنے والا. اس صورت کے ذریعے سے یہ اعلان کر دیا گیا، یہ بتا دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد مکمل ہو گیا، پورا ہو گیا. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ترتیب وار آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا، اس کے بعد عمارت تیار کی، پھر اس کے بعد عمارت پر چھت ڈالی، پھر اس عمارت کو مزین کیا اور خوبصورت عمارت کی شکل میں دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پیش کیا. ایک چیز باقی رہ گئی تھی، دین اسلام کی جو اہم ترین دین اسلام کا جو اہم ترین ستون ہے حج،
اس کے احکام اور اس کی تفصیلات لوگوں کے سامنے آنی باقی رہ گئی تھیں، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت دی کہ حج کی فرضیت کے بعد آپ حج کا اعلان کریں اور لوگوں کو حج کی طرف آنے کی دعوت دیں، تاکہ لوگ بنفس نفیس آپ کے ساتھ شریک ہوں، آپ کی صحبت اختیار کریں اور آپ کے عمل کے ذریعے سے، آپ کے اقوال کے ذریعے سے حج کے اسلامی طریقے کو جان سکیں اور وہ تمام جاہلی طریقے ختم ہو جائیں جو زمانے جاہلیت کے اندر حج میں پائے جاتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، حالانکہ یہ بات آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ 9 ہجری میں حج فرض ہوا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں حج ادا نہیں کیا۔ اس کی حکمت بیان کی گئی تھی کہ اس سال وفود آ رہے تھے، مختلف قسم کے افراد، قومیں، جماعتوں کی شکل میں آپ کی خدمت میں آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ ان کے پاس ہم پہلے ان کو اسلام کی تعلیم دیں، اسلام میں وہ داخل ہو جائیں، اسلام کو قبول کر لیں، پھر اس کے بعد جب میں حج میں جاؤں گا تو یہ لوگ بھی جو 9 ہجری کو میرے پاس آ رہے ہیں اور اسلام قبول کر رہے ہیں، وہ لوگ خود میری صحبت میں، میری معیت میں حج کریں اور حج کی تفصیلات کو وہ جان سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کو حج ادا فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنا کر جب بھیجا، اس وقت مختلف نصیحتیں جو کی، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے معاذ، آئندہ سال میری تجھ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم آؤ تو میری مسجد کے پاس اور پھر میری قبر کے سامنے سے گزرو۔ یہ سن کر حضرت معاذ بن جبل رونے لگے تھے۔ تو گویا کہ تکمیلی مرحلہ تھا، اس تکمیلی مرحلے میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو عام کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے وہ اسلام ہے، جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں کیا وہ جاہلیت ہے، جس کی اجازت نہیں ہے، جس کی گنجائش دین میں نہیں ہے، وہ جاہلیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے، چنانچہ حج کے موقع پر یہی جملہ آپ نے استعمال کیا کہ الا ان کل شیء من امور الجاہلیت تحت قدمی موضوع، آگاہ ہو جاؤ لوگو، میں جاہلیت کے خاتمے کے لیے آیا ہوں، جاہلیت کے جتنے بھی امور ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، آج میرے قدموں تلے روندے جاتے ہیں۔ حج میں جاہلیت کے جو طریقے تھے، دین میں جو جاہلیت کے طریقے تھے، ان تمام طریقوں کو آج میں اپنے قدموں تلے رونتا ہوں، یعنی اسے رد کر دیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ دیکھنے میں شکل و صورت میں کتنی اچھی کیوں نہ ہو۔ یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں، اس کی شکل عبادت کی ہو سکتی ہے، اس کی شکل اچھے عمل کی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اگر جاہلیت کا حصہ ہے تو پھر اسے رد کر دیا جائے گا، صرف اس وجہ سے کہ وہ دیکھنے میں خوشنما ہے، اچھی نیت سے کیا گیا ہے، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، وہ غیر اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو غیر اسلام کو چاہتا ہے، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے، چاہے جتنا خوشنما کیوں نہ ہو، چاہے جتنا اچھا کیوں نہ ہو، لن يقبل من، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، جو 3 خطبے آپ بیان فرمائے تھے، ان خطبوں میں وقتاً فوقتاً آپ نے یہ بیان کیا کہ میں اس جاہلیت کے خاتمے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا لوگوں اسلام تمہارے پاس آیا ہے اور آج اسلام دین مکمل ہو رہا ہے، دین کی تکمیل کے بعد کبھی اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی کوشش نہ کرنا، اسلام کے بعد پھر جاہلیت کی طرف پلٹنے کی کوشش نہ کرنا۔ چنانچہ جاہلیت میں ایک اہم ترین چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے واضح کیا کہ اسلام میں اونچ نیچ کا کوئی تصور نہیں ہے، مال کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر اور عبادتوں کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں، تقویٰ کی بنیاد پر فرق ہے، اور میں نے یہ بات آپ کے سامنے واضح کی، اور تقویٰ کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، لہٰذا ہم کسی بھی بنیاد پر لوگوں میں تفریق نہیں کر سکتے، صرف ایک بنیاد ہے تقویٰ، جس کی بنیاد پر ایک عزیز ہوتا ہے، ایک رذیل ہوتا ہے، ایک اعلیٰ ہوتا ہے، ایک ادنا ہوتا ہے، وہ بنیاد ہے تقویٰ کی، اور تقوی کا علم سوائے اللہ کی کسی کو نہیں ہے، لہٰذا ہم کسی کو ادنا اور کسی کو اعلیٰ قرار نہیں دے سکتے۔ لوگوں کے درمیان کی جو تفریق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاتمہ کیا، اور عرب کو سامنے رکھ کر فرمایا کہ عرب کو کسی غیر عرب پر کوئی فضیلت نہیں، اور اپنے عمل سے بتایا کہ میں قریشی ہوں۔ قریش کے لوگوں نے یہ جو امتیاز اختیار کیا تھا کہ عرفات کے میدان میں
قیام کرنے کے بجائے، وقوف کرنے کے بجائے مزدلفہ میں جا کر وقوف کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دین ابراہیم کے پیرو ہیں، تو ایسی صورت میں یہ امتیاز نہیں برتا جا سکتا۔ عام لوگ جس طرح وقوف کریں گے، عرفات میں قیام کریں گے، اسی طرح قریش کے احباب کو بھی میدان عرفات میں قیام کرنا ہوگا۔ اس طرح عملی طور سے بتایا کہ اسلام کے اندر اونچ نیچ نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں بیان فرمائیں، اس میں ایک اہم ترین نصیحت یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں آگاہ ہو جاؤ، ان دماءکم و اموالکم علیکم حرام، اے لوگوں تمہارے خون، تمہارے مال، اور ایک دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا وَأَعْرَاضَكُمْ، تمہاری عزت و آبرو، یہ ساری چیزیں قابل احترام ہیں، انہیں ختم کرنا، ناحق کسی کی جان لینا، کسی کا مال ناحق طریقے سے کھانا، کسی کی عزت و آبرو کو ختم کرنے کی کوشش کرنا تم پر حرام ہے۔ یہ جو جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، یہ اصل میں جاہلیت کا جو انتہائی محبوب مشغلہ تھا، قتل و غارت گری کا، اس محبوب مشغلے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑ سے نکال کر پھینکا۔ ہم جانتے ہیں کہ عرب میں جب کسی بھی خاندان کے کسی فرد کو قتل کر دیا جاتا تو اس خاندان کا یہ فرض تھا کہ اس مقتول کا بدلہ لیا جائے، انتقام لیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ میرے خاندان کے کسی فرد کو قتل کیا گیا تو میرے پورے خاندان کا یہ فریضہ قرار پاتا ہے کہ میں اپنے اس خاندان کے فرد کا، اس کے قتل کا انتقام لوں، لہٰذا میں جب اس فرد سے کسی دوسرے خاندان کے فرد سے انتقام لوں گا، اب اس کا فریضہ ہو گیا کہ مجھ سے انتقام لے، لہٰذا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا، غیر منقطع سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ دیکھا گیا، عرب اس سے جوجھ رہے تھے کہ برسا برس تک، صدیوں تک عرب کی سرزمین خون سے، انسانی خون سے رنگی رہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، تمہارے مال اور تمہاری جانیں حرام ہیں تم پر، تم کسی کا خون ناحق نہیں لے سکتے۔ انتقامی طور پر بدلہ لینے کے لیے یہ جو صدیوں سے خاندان پشت در پشت یہ جو سلسلہ چلا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دماء الجاہلیہ ہے، یہ جاہلیت کا بدلہ ہے، جاہلیت کا خون ہے، اور دماء الجاہلیت تحت قدم یہ موضوع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کا خون کا بدلہ لینے کی جو رسم تھی، انتقام لینے کی جو رسم ہے، اس رسم کو بھی میں آج اپنے پیروں تلے رونتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرماتے ہیں میرے چچازاد بھائی ربیعہ جو ہیں، ربیعہ ابن حارث بن عبد المطلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی تھے، ان کے ایک بچے کو قتل کر دیا گیا تھا، ایاس ابن ربیعہ۔ میں سب سے پہلے اس بچے کے قتل کا خون معاف کرتا ہوں، اس بچے کا خون معاف کرتا ہوں، میں اپنے خاندان کی طرف سے اس بچے کا انتقام نہیں لوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور سے بتایا کہ آج سے یہ جاہلیت کا انتقام کا جو جذبہ ہے، یہ رسم ختم کر دی جاتی ہے، لہٰذا تم بھی اس رسم کو ختم کر دو۔ ایک بات اچھی طرح غور کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب کہ حجۃ الوداع کا خطبہ ادا کر رہے ہیں، آپ حکمران ہیں، آپ حاکم ہیں، پاور ہے آپ کے پاس، اقتدار ہے آپ کے پاس، قوت ہے آپ کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس قوت کا، اس پاور کا استعمال کر کے اس بچے کے قتل کا، خون کا بدلہ لے سکتے تھے، اس انتقام کو باقی رکھ سکتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تک فتح مکہ سے پہلے تک ایک حیثیت سے مظلوم ہیں، مکے میں آپ کو ستایا گیا ہے، گالیاں دی گئیں، قتل کی سازشیں کی گئیں، مسلمانوں کو کاٹا گیا، چیرا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت مظلوم تھی، اور مظلوم کی کیا فطرت ہوتی ہے؟ مظلوم جب تک کمزور ہوتا ہے اس وقت تک اس کے دل میں وہ اپنے غصے کی آگ کو اپنے دل میں دبائے رکھتا ہے، اسے ظاہر نہیں کرتا، لیکن جب اسی مظلوم کو ظالم پر غلبہ نصیب ہو جائے، اسے قوت مل جائے، اسے طاقت مل جائے، تو جو آگ چنگاری بن کر اس کے اندر دفن تھی وہ شعلہ بن کر بھڑک اٹھتی ہے، اور اس ظالم کے خلاف وہ اپنے نفرت کا اظہار کرتا ہے، اس کا بدلہ لیتا ہے، اور جوش انتقام میں حد سے تجاوز کرتا ہے، نہ صرف ظالم کو بلکہ ظالم کے خاندان کو، اس کے علاقے کو، اس کے قوم کے لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ مظلوم ہوتا ہے تو خاموش رہتا ہے، وہی مظلوم جب اسے قوت مل گئی، اسے طاقت مل گئی، حکمرانی حاصل ہو گئی، تو ظالموں سے چن چن کر بدلہ لیتا ہے اور اس کے متعلقین کو بھی قتل کر کے ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ قوت تھی، وہ اختیار تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اس اقتدار کے ملنے کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ جاہلیت کے سارے خون معاف ہوتے ہیں، اور آپ نے یہ نہیں فرمایا، ذرا غور کر کے دیکھیں، اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے فلاں قبیلے کے لوگوں تم اپنے قبیلے کے خون کو معاف کر دو، یہ نہیں فرمایا، فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنے قبیلے کے خون کو معاف کرتا ہوں۔ مثال اور نمونے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا،
قریش کے قبیلے کے جس بچے کو قتل کیا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے خون کو معاف کرتے ہیں۔ اس اعلان کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثابت کیا، دنیا کی حکومتوں کو، دنیا کے حکمرانوں کو یہ بتایا کہ قوت، اقتدار اور حکمرانی اصل میں ظلم کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ امن و انصاف کو قائم کرنے کے لیے دی جاتی۔ حکومت اور اقتدار امن و انصاف قائم کرنے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے، درگزر کرنے کے لیے، لوگوں کو چین و سکون کی زندگی دینے کے لیے اقتدار اور حکومت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی۔ دنیا بھر کے حکمرانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا۔ آج بھی ہم اپنے گفتگو کے ذریعے سے، اپنی بات چیت کے ذریعے سے اور میڈیا کا جو بھی ذریعہ ہمارے پاس ہے، ان ذرائع اور وسائل کو استعمال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو، اس پوزیشن کو واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پاس قوت تھی، اقتدار تھا، آپ بدلہ لے سکتے تھے چن چن کر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اقتدار امن و انصاف کے لیے ہے، بدلہ لینے کے لیے نہیں۔ ناحق کسی کا انتقام نہیں لیا جائے گا، ناحق کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے اپنا خون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنے خاندان کا خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، اور فرمایا کہ سب سے پہلا خون جو آج میں معاف کرتا ہوں میرے خاندان کا ایاس بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون ہے، جسے میں معاف کرتا ہوں۔ یہ ہے حکمران، یہ ہے حکومت۔ دنیا کی حکومتوں کے سامنے اس نمونے کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ کم سے کم ہم اپنی گفتگو میں یہ بات سامنے رکھ سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نمونے کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بیان کی تھی، اس کی اہمیت کے پیش نظر انسانی جان، انسانی مال اور انسان کی عزت و آبرو، اس کی اہمیت اور اس کے قابل احترام ہونے کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو تین مرتبہ دہرایا۔ دوسرے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، خطبہ دیا یوم النحر میں، قربانی کے دن، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں کیا جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ آج کون سا دن ہے؟ 10 ذی الحجہ تھا۔ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے، حالانکہ صحابہ کو معلوم ہے کہ آج یوم النحر ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ شاید آج دن کا نام بدلنے والا، انوکھا حج تھا اور اہم ترین حج تھا، اسلام کا سب سے پہلا اسلامی حج تھا۔ لوگوں نے سوچا کہ شاید نام تبدیل ہونے والا ہے۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے پوچھا کیا آج یوم النحر نہیں ہے؟ پھر پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کو معلوم تھا کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، صحابہ سوچتے ہیں کہ شاید مہینے کا نام بدلنے والا ہے۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے یہ؟ اس کے بعد پھر پوچھا یہ کون سا شہر ہے؟ انہوں نے فرمایا، صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ یہ بات کیوں بیان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے جاہلیت میں بھی، پوری جاہلیت کے زمانے میں بھی، اس بلد میں، اس مکے میں، اس حدود حرم کے اندر انسانی جان کا احترام ہوتا تھا، انسانی جان کی قدر ہوتی تھی۔ جس نے میرے باپ کو قتل کیا ہے، میں اگر اسے حدود حرم کے اندر پاتا ہوں، میرے سامنے موجود ہے، آرام سے بیٹھا ہوا ہے، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہوں، لیکن میرے دل میں اس حدود حرم کا احترام تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں ان جاہلوں کے درمیان میں بھی ان مہینوں کا احترام تھا، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، ان مہینوں کا احترام تھا، اور ان 4 مہینوں کے اندر قتل و غارت گیری نہیں کرتے تھے، خاص کر حدود حرم کے اندر حدود حرم کا احترام تھا، انسانی جان کا احترام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو یاد دلایا کہ تمہارے نزدیک اس مہینے کا جو احترام ہے، ذی الحجہ کا، اس مقام کا جو احترام ہے اور اس دن کا جو احترام ہے، اس احترام کی بنیاد پر تم اپنے باپ کے قاتل تک کو قتل نہیں کرتے، اس جان کی قدر کرتے ہو، اس کا احترام کرتے ہو۔ اسی طرح تمہارے جان اور تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح تمہارے نزدیک اس مہینے میں قابل احترام ہے، تمہارے نزدیک جس طرح اس شہر میں قابل احترام ہے۔ کب تک؟ الی یوم تلقون ربکم، اس دن تک جس دن تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے۔ یہ انسانی جان کی قدر صرف 4 مہینوں میں نہیں ہونی چاہیے، مرتے دم تک ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور یہ واضح کیا کہ جاہلیت ہے یہ چیز کہ 4 مہینے میں احترام ہو اور اس کے بعد احترام نہ ہو۔ آج کے بعد سے انسانی جان کی قدر کی جائے گی، ناحق اسے قتل نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن تک۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کا جو فخر تھا، اس فخر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جس رسم پر ان کو فخر و غرور تھا، اس رسم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں تلے رون دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ ہو، آج اسلام مکمل ہو رہا ہے، میں نے جو حکم بیان کیا وہ اسلام کا حکم ہے، میرے جانے کے بعد تم پھر اس حکم کو توڑ ڈالو، ایسا نہ ہو۔
لا ترجعوا بعدی کفارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں میرے بعد کافر نہ بن جانا۔ جملے پر غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے لوگوں میرے بعد تم کافر نہ بن جانا کہ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگ جاؤ۔ کیا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اگر دوسرے مسلمان کا قتل کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں۔ ہم بچوں کو 40 حدیث جو سکھائی جاتی ہیں چہل حدیث، اس میں یہ حدیث بھی موجود ہے، سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، مومن کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، جس جان کو اللہ تبارک و تعالی نے قابل احترام قرار دیا ہے ناحق اسے قتل کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض۔ تو دوسری اہم ترین چیز جس کا خاتمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ کہ انسانی جان کی کوئی عزت اور کوئی احترام نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح ان مہینوں میں تم انسانی جان کی قدر کرتے ہو، قیامت تک، مرتے دم تک، آخری سانس تک تمہیں انسانی جان کا احترام کرنا چاہیے۔ ناحق کسی جان کو لینے کا حق کسی کو حاصل نہیں، صرف جان نہیں بلکہ اموال، مال بھی ناحق نہیں لے سکتے۔ ہم ہیں الحمدللہ کسی کی جان نہیں لیتے، لیکن کیا مال بھی ناحق ہم نہیں مار رہے ہیں؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ اعراضکم، تمہاری عزت و آبرو، کتنی غیبتیں ہم کرتے ہیں، کتنی چغلیاں کرتے ہیں، کتنا ذلیل و رسوا کرتے ہیں ہم اپنے بھائیوں کو، مسلمانوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبۃ الوداع میں جو آپ کا آخری خطبہ تھا، آخری وصیت تھی اس امت کو، دین کے تکمیل کے موقع پر کی جانے والی وصیت تھی، اس وصیت میں حضور نے فرمایا لوگوں کی عزت و آبرو کے ساتھ نہ کھیلو، دوسروں کی غیبتیں نہ کرو، دوسروں کے ساتھ چغلی نہ کرو، دوسروں کی عزت اور آبرو کا لحاظ رکھو، وہ بھی قابل احترام ہے جس طرح تمہاری جان قابل احترام۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نصیحت بیان فرمائی۔ زمانے جاہلیت میں یہ بات بھی موجود تھی کہ ایک شخص سے جرم ہو جاتا تھا، اس پر اگر قوت نہیں ہے تو اس کے خاندان کے کسی دوسرے فرد کو سزا دی جاتی تھی۔ جرم کسی نے کیا ہے، سزا کسی اور کو دی جا رہی۔ باپ نے کوئی جرم کیا، باپ نہیں ملا تو بیٹے کو سزا، بیٹے نے جرم کیا باپ کو سزا، خاندان کے کسی بھی فرد کو پکڑ کر اسے سزا دے دی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کے جرم کے بدلے میں بیٹے کو سزا نہیں دی جائے گی، ایک کے بدلے میں کسی دوسرے کو سزا نہیں دی جائے گی۔ قرآن نے پہلے کہہ دیا تھا کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ کسی کے گناہ کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں ڈالا جائے گا، لیکن اہم ترین نصیحت کے موقع پر، وداعی وصیت کے موقع پر آپ نے پھر اس چیز کو یاد کیا کہ جس سے جرم ہوا ہے اسی سے باز پرس ہوگی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جس فرد سے غلطی ہوئی ہے اس غلطی کے نتیجے میں اس کے رشتہ دار یا پھر اس کے بچے کے ساتھ رویے میں تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ باپ نے کوئی گناہ کیا ہے، اس گناہ کی وجہ سے بچے کو ہم حقارت سے دیکھنے لگیں، باپ سے کوئی غلطی ہو جائے اس کے رشتہ داروں کو ہم حقارت سے دیکھنے لگ جائیں۔ کیا دوسروں کی کیا غلطی ہے؟ غلطی کسی اور نے کی، باپ نے کی یا پھر بیٹے نے کی۔ بیٹے نے گناہ کیا ہے تو باپ کے ساتھ ہماری گفتگو میں کمی آ جاتی ہے، باپ کو ہم ذرا حقیر نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں۔ اس کے گناہ کا، اس کی غلطی کی سزا، اس کے گناہ کی وجہ سے ہمارے رویے میں تبدیلی کیوں آئی، اس کے ساتھ حسن سلوک میں تبدیلی کیوں آئی؟ یہ چیز بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ کسی دوسرے کے عمل کے نتیجے میں اس کا اثر کسی دوسرے پر نہیں پڑنا چاہیے، یہ نصیحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے کی۔ ایک اور اہم نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ہے سود کے سلسلے میں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اس بات کو دہرایا، آخری وصیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وصیت میں پورے قرآن کی تمام تعلیمات کو بیان نہیں کر رہے ہیں، اہم ترین نصیحتوں کو چن چن کر بیان کر رہے ہیں، اور ایسی ان میں سے کئی نصیحتیں ایسی ہیں جو اس وقت کے ساتھ، اس وقت کی طرح آج بھی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اس میں سے ایک سود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں آگاہ ہو جاؤ، جاہلیت کا جو بھی سود ہے، ایسا نہیں کہ اسلامی سود حلال ہے، یہ مطلب نہیں، یعنی سود کا تعلق ہی جاہلیت سے، اسلام سے اس کا تعلق ہی نہیں، البتہ جاہلیت میں اسے حلال سمجھا جاتا تھا۔ پیسے آپ نے قرض پر دیے، اس کے بدلے میں سود وصول کر رہے ہیں، یہ جو طریقہ تھا اور اسے جائز سمجھا جاتا تھا آج اسے ختم کر دیا جاتا ہے، سود کو حرام کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام کرتے ہوئے فرمایا کہ آج سود کی رسم کو، سود کے قبیح عمل کو میں آج ناجائز اور حرام قرار دیتا ہوں، اپنے قدموں تلے رونتا ہوں۔ سود لینے والے، سود کا تعاون کرنے والے، سود کو ہلکا سمجھنے والے اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنے قدموں تلے روندا ہے اسے ہم اپنے سینے سے لگائے ہوئے بیٹھے، اس سے ہمارے اپنے بزنس چل رہے ہیں، اس سے ہمارے کاروبار چل رہے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے کاروبار میں ترقی ہو۔ نہیں، ترقی کا راستہ ہم نے خود بند کر دیا ہے۔
رزق کا دروازہ ہم نے خود بند کیا ہے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں. جاہلیت کو اختیار کر کے اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمیں رزق میں برکت دے, نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا میرے قدموں تلے میں رونتا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ بھی سود لیتے تھے انہیں اب اس کے بعد سود لینے کے سلسلے کو ختم کر دینا چاہیے. جتنا بھی سود ہے اسے معاف کر دیا جائے. جو تمہارا کیپٹل ہے, رأس المال ہے, اسے آپ وصول کیجیے, وہ آپ کا حق ہے, اسے آپ لے سکتے ہیں. اور سب سے پہلے میں جس کا سود معاف کرتا ہوں وہ میرے چچا عباس ابن عبد المطلب. یہاں بھی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمونہ پیش کیا. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم سب لوگ سود معاف کر دو, اپنا نہیں بول رہے ہیں, دوسروں کا بول رہے ہیں, ایسا نہیں ہوا. اپنے رشتہ دار کا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا سود معاف کیا. آپ غور کر کے دیکھیں, جب آپ نے اپنے خاندان کا خون معاف کیا تھا, اپنے خاندان کا سود معاف کیا, تو کیا بقیہ کسی نے ہمت کی ہوگی کہ اس کے باوجود بھی میں انتقام لیتا رہوں گا خون کا, اس کے باوجود میں سود پر قائم رہوں گا؟ نہیں. اس کے بجائے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نمونہ پیش نہ کرتے اور دوسروں کو تلقین کرتے, ہو سکتا ہے کہ یہ کھٹک دل میں باقی رہے. اپنا تو معاف نہیں کیا آپ نے, اپنا سود لیتے ہی رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ سارے لوگ اسی گناہ پر باقی رہ جاتے. اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم نصیحت کرتے ہیں, جب دوسروں کو اچھی بات کی تلقین کرتے ہیں, سب سے پہلے اس بات پر ہمارا عمل ہونا چاہیے. جب تک میں اپنی باتوں پر عمل نہیں کروں گا ہماری باتوں کا اثر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری گفتگو میں, ہماری بات چیت میں اثر پیدا نہیں کر سکتا. اس لیے قول کے ساتھ اپنا عملی نمونہ پیش کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمونہ پیش کیا اور فرمایا کہ سود, آج میں عباس رضی اللہ عنہ کا سود معاف کرتا ہوں. سود کو حرام قرار دے دیا گیا, یہ سود لینے سے منع کیا گیا. لیکن قرآن کی تعلیمات, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ واضح کرتی ہیں کہ صرف سود لینا حرام نہیں ہے, بلکہ سود لینا, سود دینا, سود کے لیے گواہ بننا, سودی دستاویز لکھنا اور سود کے سلسلے میں کسی بھی قسم کا تعاون کرنا, یہ ساری چیزیں حرام. سود لینا بھی حرام, سود دینا بھی حرام, سود کے گواہ بننا بھی حرام, اس کا ڈاکومنٹ لکھنا بھی حرام, اس کی رہنمائی کرنا بھی حرام. یہ ساری چیزیں حرام ہیں. آپ رہنمائی کریں گے تبھی تو سود بڑھے گا, آپ سود لیں گے تبھی تو سود دینے والا سود دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے واضح ہوتا ہے کہ گناہ کا تعاون بھی گناہ میں شامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ کلہم سوا, سود لینے والا, دینے والا, گواہ بننے والا, لکھنے والا, رہنمائی کرنے والا, کلہم سوا, سب کے سب برابر ہیں, سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں. ایسے لوگ بھی گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے جن کا حلیہ اسلامی ہوگا, جو دیندار طبقے سے تعلق رکھتے ہوں گے, ہمارے بیچ میں رہتے ہوں گے, دین اجتماعات میں شریک ہوتے ہوں گے, قرآن و سنت کی باتیں کرتے ہوں گے, لیکن سود میں ملوث ہوں گے. اور عام لوگ ان کے حلیہ کو دیکھ کر یہ سمجھیں کہ جب ایسے افراد سود لے رہے ہیں تو شاید سود حلال ہوگا. ہمارے حلیہ کی وجہ سے, ہماری بات چیت کی وجہ سے, ہمارے لباس کی وجہ سے, ہمارے وضاقتہ کی وجہ سے اگر ایک شخص دھوکے میں مبتلا ہو جائے اور ہماری وجہ سے سود لینے والا بن جائے تو اس کے سود کا وبال بھی ہمارے اوپر ہو. اور اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی اپنا نمونہ پیش کرتے ہوئے بتایا کہ سود جاہلیت کا عمل ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے اس سود کو حرام کیا جاتا ہے, آج کے بعد سے سود ختم. یہ بھی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عورتوں کے حقوق کے بارے میں فرمایا کہ فاتقوا اللہ فی النساء, اے لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یہ نصیحت بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. بیویوں کے ساتھ حسن سلوک, بیویوں کے حقوق کیا ہیں, بیویوں کے فرائض کیا ہیں, اس کے تفصیل بتانے کا موقع نہیں ہے. بس یہ ذہن میں رکھیں, اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ آخری وصیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے حقوق کو بھی شامل فرمایا اور یہ کہا کہ عورتوں کے معاملے میں, بیویوں کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. ساتھ میں ایک بات آپ نے بیان فرمائی, ان عورتوں کو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امانت کے طور پر لیا. یہ بیویاں یا عورتیں ہمارے پاس امانت ہیں, اور اس امانت میں خیانت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں باز پرس ہوگی, اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لکم علی نسائکم حقا, تمہاری بیویوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں. تمہارا حق تمہاری بیویوں پر یہ ہے کہ تمہارے بستروں پر کسی دوسرے کو آنے نہ دیں, یعنی اپنی عزت کی حفاظت کریں, اپنی عصمت کی حفاظت کریں. عورتوں کا حسن, عورتوں کی عزت اور آبرو اور ان کی ساری ادائیں ان کے شوہروں کے لیے ہیں. اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کو, اپنی عورتوں کو, اپنی ماؤں کو, بہنوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ہماری مائیں, ہماری بیٹیاں جب گھروں سے نکلتی ہیں تو ہماری بہنوں کی ادائیں کسی دوسرے کے لیے ہوتی ہیں, نیت نہیں ہوگی لیکن عمل یہی بتا رہا ہوتا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس جملے سے یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، اور ان کی ادائیں، ان کا حسن، ان کی لچکدار آواز، ان کے بول کی مٹھاس، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا نہ خواستہ ان کی عزت اور آبرو داؤ پر لگ جائے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ کسی دوسرے کو تمہارے بستروں پر آنے نہ دیں۔ اگر تمہاری عورتوں سے، تمہاری بیویوں سے کوئی فحش کام ہو جائے، کوئی غلط کام ہو جائے، تو تمہیں اجازت ہے کہ تم انہیں مارو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کی اجازت دی، لیکن ظاہر سی بات ہے اس میں بھی بتایا، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ہاتھ پر توڑ دیے جائیں، نہیں، بہرحال تعدیبی کارروائی، ادب کے لیے، انہیں سکھانے کے لیے، تاکہ ان کی عقل ٹھکانے آئے، وہ سمجھ سکیں، اس حد تک سزا دینے کی اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہارا یہ حق ہے ان کے اوپر کہ وہ ان کی عزت اور آبرو تمہارے لیے خاص رہے، اور ان کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ عاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھی گفتگو کرنا، ان کا تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا گھروں میں، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اور عورت کا حق ہے ہمارے اوپر۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور جو تمہاری استطاعت ہے اس کے بقدر ان کے کھانے کا انتظام کریں، ان کے لباس کا انتظام کریں۔ جو تم کھاتے ہو، اللہ کے نبی نے ایک موقع پر فرمایا جو تم کھاتے ہو وہی انہیں بھی کھلاؤ، یعنی جس سطح کا کھانا، جس معیار کا کھانا تم کھاتے ہو، جس معیار کا رہن سہن تمہارا ہے، اسی معیار کا رہن سہن تمہاری اپنی بیویوں کا بھی ہونا چاہیے۔ بہرحال اس موقع پر، اہم ترین خطبے کے موقع پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کو یاد دلایا، مساوات کو یاد دلائے، انسانی جان، مال اور عزت و آبرو کے حقوق کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دہانی کی، اور سود کی قباحت کو بیان کیا، اور مزید نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ انشاءاللہ ایک اور موقع پر آپ کے سامنے مختصراً ان کی وضاحت کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے اس موقع پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل و دماغ کو کھولے، ہمارے ذہنوں کو کھولے۔ جو نصیحتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھیں آخری خطبے میں، ان نصیحتوں کی، اس خطبے کی اہمیت کو سمجھنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وہ نصیحتیں، وہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہلیت کے خاتمے کے لیے اور ہمارے اسلام کی تکمیل کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے اسلام کو مکمل کرنے کی، دین اسلام میں مکمل طور سے عملی طور پر داخل ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔